اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہی محفوظ رکھے گا بلاؤں سے میرے گھر کو، جو آندھی میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ ناظرین، اگرچہ میرا پیارا وطن ریاست پاکستان جو ہمارا مدینہ مکہ مدینہ ہے، اس وقت بہت ساری مشکلات میں ہے، لوگ پریشانی میں ہیں، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، نظام مملکت ہو، نظام ریاست ہو، سب کچھ اس وقت دگرگوں صورتحال سے دوچار ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور جو ہمیں حوصلہ دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پھر جو ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان بنتے ہی جو پہلے خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان مصیبت کے وقت گھبرایا نہیں کرتا، اور پھر پی ٹی آئی کے قائد مرشد پاکستان جناب عمران خان نے ان کا جو کہنا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے، پاکستانیوں کو کہتے تھے، پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے کو پوری دنیا میں اس سے تنقید ہو رہی ہے، اور پاکستانی قوم نے اس فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یقین کیجئے کہ باروں میں یہ صورتحال ہے کہ وکلاء، چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی گروہ سے ہو، کسی مذہب، علاقے، خطے، زبان والے ہوں، وہ من حیث الجماعت وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آئین کا، قانون کا، اخلاقیات کا، ضابطوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور قاضی صاحب جن سے بہت بڑی توقعات لوگوں نے وابستہ کر رکھی تھیں، وہ ان توقعات کا شیرازہ بکھر گیا، اور بالخصوص قاضی صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے جو ان کے دو ساتھی ججز نے، نقوی صاحب نے اور پھر اعجاز الحسن صاحب نے، جو استعفے دیے، اس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول اور سما بن گیا ہے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی فیصلے کو پورے پاکستان میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا ڈھابے پہ اور گلی کوچے میں ہونے والی گفتگو ہو، یا گھروں میں ہونے والی گفتگو ہو، یا علمی ادبی محفلوں میں، ہر جگہ پہ یہی موضوع زیر بحث ہے کہ قاضی القضاء نے پاکستان کو مشکلات میں پھینک دیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے زبردست قسم کا، وہ کہتے ہیں کہ زناٹے دار تمانچہ سپریم کورٹ کو رسید کیا ہے۔ 2 جگہ پہ جو پٹیشنز اس وقت، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے جو لیول پلینگ فیلڈ مانگی گئی تھی، وہ زیر سماعت تھی، جبکہ دوسری پٹیشن الیکشن کمیشن کے عمل کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن تھی، جو پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی۔ دونوں پٹیشن پی ٹی آئی نے واپس لے لی ہے۔ سپریم کورٹ کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکیل جناب کھوسا صاحب، جب انہوں نے کہا کہ ہم پٹیشن واپس لیتے ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ، جنہیں لوگ اس وقت مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، وہ کہنے لگے، انہوں نے کھوسا صاحب سے کہا کہ یہ پٹیشن آپ واپس لے رہے ہیں، آپ تو سسٹم کو تباہ کرنے لگے۔ تو اس کے جواب میں لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ حضور، آپ نے رات کے 11:30 بجے پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کا حق چھینا، پوری قوم کو آپ نے اضطراب میں مبتلا کیا، ایک پوری جماعت کو الیکشن سے چند دن پہلے آپ نے الیکشن میں سے نکال دیا، اس جماعت کا نام ختم ہو گیا، اس کا نشان ختم ہو گیا۔ تو وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم کو ہم تباہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست تھی،
وہ درخواست بھی آج واپس لے لی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے خلاف اس نوعیت کا فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد نہ لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے اور نہ الیکشن کمیشن کے خلاف کسی توہین عدالت کی ضرورت باقی ہے۔ ناظرین، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ طے کر لیا، تہیہ کر لیا ہے کہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری مجبوری تھا، ہماری محبت تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اب ضد بن چکی ہے، عمران خان اب ہماری ضد بن چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ مختلف علاقوں سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جلسوں کے اندر، میٹنگز کے اندر الیکشن لڑنے والے امیدواروں سے لوگ حلف لے رہے ہیں، بلکہ امیدواران خود وہ قرآن کریم اٹھا کے جلسوں میں قرآن کریم ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے اور وہ حلف لیتے ہیں کہ الیکشن کا نتیجہ جو مرضی ہو، چاہے ہم جیتیں چاہے ہم ہاریں، لیکن عمران کے ساتھ کھڑے رہیں گے، عمران کو دھوکہ نہیں دیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان چاہے جو مرضی ملے۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی امیدوار، ظاہر ہے اس وقت چونکہ ایک انتخابی نشان باقی نہیں رہا، جو بھی امیدوار چاہے قومی اسمبلی کا ہو چاہے صوبائی اسمبلی کا ہو، جس کا نام پی ٹی آئی اپنی ویب سائٹ پہ، اپنی سوشل میڈیا کی جو مختلف سائٹس ہیں وہاں پہ، اور پھر مختلف میڈیا کے ذرائع سے آپ کے سامنے وہ نام آ چکے ہیں، اب ان کی پوری تفصیل بھی آئے گی۔ تو جب بھی امیدوار آپ کے پاس آئے تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے پاتال میں، اپنی دکان پہ، جہاں پہ بھی آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، آپ اس سے حلف بے شک ضرور لیں۔ اسے کہیں کہ ادھر ہم حلف دیتے ہیں اس بات کا کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے، لیکن تم ہمارے ووٹ کی تقدیس کی حفاظت کرو گے، اس ووٹ کو بیچو گے نہیں رہے راجہ ریاض کی طرح، کسی اور کی طرح۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی جب ماحول ایک بننا شروع ہو چکا ہے اس وقت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری مخالفین کے لیے، کاریگروں کے لیے اور منصوبہ سازوں کے لیے یہ ایک موت ہے کہ یہ کیا کہ پہلے ایک آدمی کو ہم نے گرفتار کیا، اس کو ہم نے سزا دی، باؤجی مطمئن نہیں ہوئے، باؤجی نے کچھ اور مانگا، پھر اس شخص کی سیاسی جماعت کو توڑا گیا، اس کے لیڈروں کو اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، مجبور کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، اس کے باوجود باؤجی مطمئن نہیں ہوئے۔ باؤجی کے اطمینان کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے سے بلہ بھی چھین لیا گیا، پارٹی کا نام بھی چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود باؤجی کے دل میں جو مروڑ پڑ رہے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، کم نہیں ہوئے۔ تو یہ کیا کہ لوگوں نے اب اپنے امیدواروں سے حلف لینا شروع کر دیے، اور امیدواروں نے اپنی طرف سے تسلی دلوانے کے لیے از خود حلف دینا شروع کر دیے لوگوں کو۔ ناظرین، یہ انوکھا الیکشن ہے، یہ انوکھی سیاسی جماعت ہے، یہ انوکھی محبتیں ہیں۔ وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سن کے کسی قدر پہلے دن یا پہلی رات مایوس ہوئے تھے، اگلی صبح یہ نوید لے کے آئی ان کے لیے کہ جیل سے عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا کہ میں میچ جیت چکا ہوں، چاہے تم جو مرضی کر لو، جتنا مرضی زور لگا لو، الیکشن تم ہار چکے، الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے، انتخابی نشان بھلے جو بھی ہو۔ ناظرین، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب صورتحال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا غدار تھا پی ٹی آئی کا، راجہ ریاض، وہ الیکشن مہم چھوڑ چکا ہے۔ وہ اس نے اچانک نون لیگ جس نے اسے ٹکٹ دیا تھا، نون لیگ کا ٹکٹ واپس کر کے اس نے اپنے انتخابات سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ تو یہ ہونا تھا، یہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، جس دن یہ لوگ ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے، لوگوں کے دروازے پہ جائیں گے، لوگوں نے جو ان کا حال کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ناظرین،
جس وقت سپریم کورٹ میں بلے کے چھیننے کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور کو بتایا گیا کہ ان کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا ہے. سپریم کورٹ سے کارروائی مقدمے کی چھوڑ کے وہ گھر پہ جاتے ہیں, واپس آ کے بتاتے ہیں کہ پولیس نے بڑی زیادتی کی ہے, میرے گھر والوں کو مارا پیٹا ہے, ہمارے بچوں کے اور گھر والوں کے ٹیلی فون اور وہاں سے لیپ ٹاپ اٹھا لیے گئے. اس پہ درخواست بھی دی جاتی ہے پولیس کے خلاف. اور یہ تماشے کی بات یہ ہے کہ ایٹمی ملک کا دارالحکومت کی پولیس کا چیف آئی جی کیا کہتا ہے کہ جی ہماری پولیس سے یہ غلط فہمی سے ایسا سرزد ہو گیا ہے کہ کسی ملزم کا وہ پیچھا کر رہے تھے اور وہ غلطی سے بیرسٹر گور صاحب کے گھر پہ چلے گئے اور اس سلسلے میں گونگلوؤں پر مٹی اتارنے کے لیے انہوں نے ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکار جو معطل کر دیے. کس قدر شرم کی بات ہے. اور اسی وقت جس وقت ان کے گھر پہ ریڈ ہوا اسی وقت جو پی ٹی آئی کے موجودہ حسن صاحب جو سیکرٹری ہیں ان کے گھر پہ بھی ریڈ کیا گیا. اس کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی نظریاتی کے سربراہ جن کے ساتھ پی ٹی آئی معاہدہ کر چکی تھی پلان بی کے طور پہ کہ اس کے ٹکٹ جاری ہونے اور ٹکٹ جاری ہونا شروع بھی ہو گئے تھے اور ٹکٹ وہ الیکشن کمیشن نے لینے سے بھی اعتراض کر دیا اور الیکشن کمیشن نے ایک فوری طور پہ ایک انسٹرکشن جاری کی اور کہا کہ آپ کسی ایک جماعت کے امیدوار کے طور پہ آ سکتے ہیں, آپ جماعت تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بھی غیر قانونی کام انہوں نے کیا. تو یہ سارا کچھ تماشا اس لیے کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو نہ اس کا اپنا نشان دیا جائے اور نہ کوئی دوسرا نشان ان کو دیا جائے. ناظرین, اس وقت ایک اور تماشا لگا ہوا ہے. بلاول نے کہا ہے کہ بلہ ختم ہو چکا, شیر نے عوام کا خون چوسا, 3 بار وزیر اعظم کا پھر مسلط نہیں ہونے دیں گے. یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جفیاں لگا کے انہوں نے 16 مہینے کی حکومت گزاری اور ایک دوسرے کی تعریفیں اور توصیف کرتے رہے, لیکن اس وقت منافقت کرتے ہوئے صرف انہیں یہ پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ پچھلے 15 سال سے سندھ کے ساتھ انہوں نے کیا, لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا. اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پنجاب کا بھی رخ کر رہے ہیں اور وہ یہ ساری باتیں نون لیگ کے خلاف اس لیے گفتگویں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر, چونکہ اس وقت اکثریت قوم کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھن جانے کی وجہ سے جو ورکر ادھر سے کوئی مایوس ہو کے ہمیں ووٹ دے, نون لیگ کی طرف نہ جائے یا کسی اور طرف نہ جائے. لیکن پی ٹی آئی کا ورکر انشاءاللہ سمجھدار ہے, ہوشیار ہے. وہ اسے عمران خان نے اتنا تگڑا کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے وہ ان کی طرف کسی طور متوجہ نہیں ہوگا. ناظرین, فلسطین ایک بار پھر مشکلات میں گھرا ہوا ہے. آج بھی 134 لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں, سینکڑوں کے حساب سے آج بھی زخمی ہوئے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مشکلات میں ہیں, لیکن جب تک ہمارے مسلمان حکمران غیرت نہیں کھاتے اس وقت تک فلسطینی, حماس اور وہ سارے علاقے مشکلات میں رہیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانیاں کرے, آمین. اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا, ہم سب کا, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن دبائیے اور ہمارے جو آپ کے پاس جو ویڈیوز آتی ہیں اس پہ اپنی طرف سے کمنٹ بھی کیجئے, کیونکہ ہم آپ کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو عام میڈیا نہیں کرتا. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, آپ تک اطلاعات بھی پہنچاتے ہیں, خبریں بھی پہنچاتے ہیں اور اپنا تبصرہ و تجزیہ بھی پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے. پاکستان زندہ باد, فلسطین پائندہ باد.